السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 29 دسمبر 2021 اور بدھ کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سڑکیں، بازار، گاڑیاں اور گھروں کی چھتیں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ کل رات کو سونے سے پہلے میرا بیٹا عبداللہ مجھ سے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر یہ دن کا وقت ہوتا تو میں یقیناً اس کے ساتھ لمبی گفتگو کرتی، لیکن وہ تو عین سونے کے وقت ریلیٹیوٹی کی بات کر رہا تھا۔ ابھی تک میرے ولاگز کی تیاری کے دوران اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی میرے دل اور دماغ کے کتنے قریب ہے، اس لیے جان بوجھ کر سونے سے پہلے بات شروع کر دی تاکہ میں اپنے فیورٹ ٹاپک میں انوالو ہو کر بات چیت شروع کر دوں اور اس کے سونے کا ٹائم مزید آگے نکل جائے۔ کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے آلریڈی سونے اور جاگنے کے اوقات بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ خیر، میں نے اس وقت اس سے کہا کہ ابھی آپ سو جاؤ، صبح میں انشاءاللہ ریلیٹیوٹی پر بات بھی کروں گی اور ولاگ بھی بناؤں گی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں ریلیٹیوٹی پر بات کروں یا البرٹ آئنسٹائن کے دماغ پر جو اس کے مرنے کے بعد چوری ہو گیا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں آئنسٹائن کے چوری شدہ دماغ کے بارے میں بات کروں۔ تو آج اپنے بیٹے عبداللہ کی فرمائش پر میں آئنسٹائن کے اس چوری ہوئے دماغ کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کی موت کے تقریباً 67 سالوں بعد بھی سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئنسٹائن کو اتنا اسمارٹ کس چیز نے بنایا تھا۔ ویسے تو بقول میرے ایک کلاس فیلو کے یہودیوں کو اللہ میاں نے منسلوا کھلایا، اس لیے ان کا دماغ باقی انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہودی دل اور دماغ کی تسکین کے لیے یہ حقائق ہی کافی ہیں کہ امریکہ کے 27% نوبل پرائز ونرز اور دنیا کے آدھے سے زیادہ شطرنج کے چیمپئنز یہودی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی آبادی میں یہودی صرف 0.25% ہیں اور امریکہ میں ان کی آبادی 3% ہے، اور کمپیوٹر سائنسز میں 25% ACM ٹرننگ ایوارڈ ونرز یہودی ہیں۔ یہ منسلوا کا اثر ہے، پریگننسی کے دوران یہودی ماؤں کی خاص خوراک اور ذہنی مشقوں کا نتیجہ ہے، یا محنت کی عادت ہے جو یہودیوں کو سائنس، کاروبار، تجارت، کمپیوٹر، ریاضی کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں ممتاز اور کامیاب بناتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہودیوں سے نفرت کرنا ہمیں گھر سے سکھایا جاتا ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرا فیورٹ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن یہودی تھا تو یقین کیجئے میرے دل کو بڑا دھچکا لگا۔ 2014 میں مجھے اوسلو کے قریب ایک شہر آسکر میں رینیویبل انرجی پر ایک ہفت روزہ سمر اسکول اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پر اسرائیلی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پر مشتمل ایک گروپ بھی آیا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے یہودیوں، بلکہ اسرائیلی یہودیوں کو قریب سے دیکھا۔ اس سمر اسکول میں میرے ہسبینڈ کے علاوہ ہم اور بھی 7-8 پاکستانی تھے۔ ہم پاکستانی تو زیادہ تر ہنسی مذاق، کھانے پینے اور سیر سپاٹے کو ہی انجوائے کرتے تھے، لیکن آفرین ہے ان اسرائیلیوں پر جو ایک تو اسرائیل سے سفر کر کے آسکر ناروے تک آئے، اور پھر وہ ہر لیکچر اتنے دھیان سے سنتے اور نوٹ کرتے تھے کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ سوالوں کی بوچھاڑ وہ ایسے کرتے جیسے مکھیاں شہد پر آتی ہیں۔ اس دوران میں ہم لوگوں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ بھی کرنا تھا۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایک یہودی لڑکا بھی شامل ہو گیا۔ ہم لوگ تو پروجیکٹ کے کام کے دوران میں کام کم اور گپ شپ زیادہ کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، لیکن اس نو عمر لڑکے کی متانت، سنجیدگی اور اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن قابل دید تھی۔ یہودیوں سے ہماری ازلی اور ابدی دشمنی ایک طرف،
ان کے ساتھ میرے ذاتی نظریاتی اختلافات بھی ایک پاسے، لیکن سائنس میں ان کی دلچسپی، محنت اور سنجیدگی کی میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی روایت نہیں بدلتے، جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ ہم مسلمان محنت کے وقت مسلمان بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا، اور نتیجے کے وقت شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ساڈی باں نہیں پھڑی۔ بھئی اللہ نے تو خود فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور صحیح آپ کو معلوم ہے کہ محنت کے کس لیول کو کہتے ہیں۔ خیر، واپس چلتے ہیں دماغ کی طرف اور آئنسٹائن کے دماغ کی طرف۔ انسانی دماغ میں تقریباً 2 ارب سیلز یا خلیات ہوتے ہیں جو بے شمار صلاحیتوں سے معمور ہیں۔ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے انسانی ترقی اور ارتقاء صرف 1 لاکھ خلیات کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر انسان 1 اور لاکھ خلیات استعمال کرنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ یا کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچئے جو واقعی اپنے 2 ارب خلیات کو استعمال کرنے کے قابل ہو۔ دماغ کا ارتقاء مسلسل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سائنسدان اور حیاتیات کے ماہرین اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ آئنسٹائن کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دماغ کے بڑے حصے کو استعمال کیا، لیکن یہ بھی اصل دماغ کا بہت ہی تھوڑا حصہ بنتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش تو بہت سارے سائنسدانوں نے کی، لیکن تھامس ہاروے نامی پیتھولوجسٹ سے زیادہ کسی نے ایسی کوشش نہیں کی، جس نے آئنسٹائن کی ذہانت کے رازوں کو کھولنے کی جستجو میں اپنی نوکری اور اپنی ساکھ تک کھو دی۔ ہاروے کو جواب نہیں ملا، لیکن واقعات کی ایک غیر متوقع ترتیب کے ذریعے اس کی تلاش نے دماغ کے کام کرنے کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ کو تبدیل کرنے میں مدد دی۔ سائنس کے نام پر یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے جس میں ایک مردہ ذہین، ایک چوری شدہ دماغ، ایک کریزی سائنسدان اور ایک پاگل خیال شامل ہے جو اتنا بھی پاگل نہیں۔ مائیکل پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ ذہین آئنسٹائن 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن، نیو جرسی کے پرنسٹن ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر خاموش شہر صحافیوں اور سائنسی ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو آخری بار اس عظیم انسان کے قریب جانا چاہتے تھے۔ مائیکل پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی موت کی طرح تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ تھوڑا سا پاگل پن لگ رہا تھا۔ چیزیں خاص طور پر تھامس ہاروے کے لیے بہت کریزی ہو چکی تھی۔ اس نے آئنسٹائن کا پوسٹ مارٹم کیا۔ طریقہ کار کے دوران اس نے اس کا معائنہ کرنے کے لیے دماغ کو ہٹا دیا، جو کہ ایک معمول کی بات ہے۔ پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ ہاروے نے دماغ کو کھوپڑی میں واپس رکھنے کی بجائے اسے فارمالڈیہائڈ کے جار میں ڈال دیا، اور اس مکمل طرح کے ہنگامے میں سے اس نے دماغ سے کیا کام لیا اور یہ کس حد تک مشکوک حالات میں تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کے باغی اور سنکی پہلو بھی مشہور تھے۔ مختلف سوانح نگاروں نے اس کے بارے میں بہت سے حقائق لکھے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اسکول میں کافی جدوجہد کی، اور اس کے جرابیں پہننے سے انکار والی بات تو بہت ہی عام علم میں ہے۔ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں مزید کچھ حقائق قابل ذکر ہیں۔ مثلاً 1952 میں اسرائیل کے پہلے صدر کی موت کے فوراً بعد آئنسٹائن کو اس نوکری کی پیشکش کی گئی۔ آئنسٹائن نے انکار کر دیا، اور خط میں اس نے سفارتکار کو لکھا جس نے اسے نوکری کی پیشکش کی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں اچھا نہیں ہوگا۔
اور جب آئنسٹائن نے اپنی پہلی بیوی ملیوا مارک کو طلاق دینا چاہی تو اس سے کہا کہ وہ ایک دن نوبل پرائز جیتے گا اور اگر وہ اسے طلاق دے دیتی ہے تو وہ اسے اپنے مستقبل کی جو پرائز منی ملے گی اسے دے دے گا۔ مارک نے اس بات کو قبول کر لیا، لیکن انعامی رقم کے لیے 3 سال انتظار کرنا پڑا۔ اور بچپن میں آئنسٹائن نے 3 سال کی عمر تک بات کرنا شروع نہیں کی۔ اسے ابتدائی اسکول کے ذریعے بولنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور 9 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی زبان میں مکمل طور پر روانی نہیں رکھتا تھا۔ آئنسٹائن کی دوسری بیوی ایلسا اس کی فرسٹ کزن تھی۔ آئنسٹائن کی ابتدائی انٹیوشنز میں ایک کمپس شامل ہے جو اسے 5 سال کی عمر میں دیا گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ کون سی قوت ہے جو کمپس کی سوئی کو ایک خاص سمت میں جھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس طرح صرف 5 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے مقناطیسی لہروں کے بارے میں اپنی امیجنیشن کو استعمال کیا۔ تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے چوری شدہ دماغ کا وزن کیا تو وہ 1230 گرام تھا، جو کہ ایوریج دماغ کے وزن سے 10% کم ہے۔ بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ البرٹ آئنسٹائن کا دماغ نکالنے کی اجازت اسے آئنسٹائن کے بڑے بیٹے ہانس البرٹ آئنسٹائن نے دی تھی، لیکن آئنسٹائن کے خاندان نے اس بات کی تردید کر دی۔ کسی بھی صورت میں تھامس ہاروے نے نہ صرف اپنی ملازمت سے ہاتھ دھویا بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں نے اس کی شدید مذمت کی۔ آئنسٹائن کے دماغ کی خاطر اس نے اپنی عزت، نوکری، دوستیاں، پیشہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ایک بے ایمان، چور اور کریزی انسان کہلایا۔ پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس جواز صرف ایک تھا، اور وہ تھا سائنس کے لیے اپنے فرض کا احساس۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا کردار صرف آئنسٹائن کے دماغ کو محفوظ رکھنا تھا اور اسے کچھ سرکردہ نیورولوجسٹس کے حوالے کرنا تھا جو شاید آئنسٹائن کی ذہانت کی کلید کا پتہ چلانے کے قابل ہوں۔ پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کی ڈیتھ کے 40 سال بعد اسے آئنسٹائن کے چوری شدہ دماغ کے بارے میں کلیو ملا، جب ہاروے نے آئنسٹائن کی پوتی ایویلین کو اس کا دماغ واپس کرنے کا منصوبہ بنایا، جو برکلے، کیلیفورنیا میں رہتی تھی۔ اس وقت ہاروے 80 کی دہائی میں تھا اور پرنسٹن سے صرف چند میل کے فاصلے پر اکیلا رہتا تھا۔ پیٹرنٹی کے مطابق ہاروے نے اپنا بیگ نکالا جس میں اس کے پاس ایک ٹپر ویئر کنٹینر تھا جس میں اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو چھپا رکھا تھا۔ مائیکل پیٹرنٹی نے اپنی کتاب ڈرائیونگ مسٹر البرٹ اے ٹرپ اکراس امریکہ ود آئنسٹائنز برین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ہوش اڑا دینے والی عجیب و غریب چیزیں شامل ہیں، بشمول ہاروے کے سابق پڑوسی سے ایک ملاقات۔ راستے میں تھامس ہاروے نے مائیکل پیٹرنٹی کو بتایا کہ کس طرح اس نے وقتاً فوقتاً آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے مختلف نیورو سائنٹسٹس کو بھیج کر سائنس کے لیے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی۔ پیٹرنٹی کا کہنا تھا کہ اس کے پاس پورا دماغ نہیں تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ سائنسدان جنہوں نے ہاروے سے آئنسٹائن کے دماغ کے نمونے مانگے تھے ان میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ماریان ڈائمنڈ بھی تھیں۔ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے 4 حصوں کے ٹکڑے چاہتی تھی۔ گو کہ ڈائمنڈ اب اس کہانی کے اپنے حصے کے بارے میں بات نہیں کرتی ہیں، لیکن 1985 میں نیو یارک میں ایک لیکچر کے دوران انہوں نے بیان کیا کہ جب انہوں نے ہاروے سے نمونے مانگے تو کیا ہوا۔ ہاروے نے انہیں بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن کئی مہینے گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ پھر 3 سال بعد دماغی بافتوں کے ٹکڑے ڈاک کے ذریعے
مایونیز کی ایک جار میں پہنچے۔ اس وقت 1980 کی دہائی میں زیادہ تر سائنسدانوں کو یقین تھا کہ دماغ میں تمام اہم کام نیورونز کرتے ہیں، اور ریسرچرز نے آئنسٹائن کے دماغ کے دوسرے نمونوں سے پہلے ہی جان لیا تھا کہ آئنسٹائن کے پاس بہت زیادہ اضافی نیورونز نہیں ہیں۔ لیکن ڈائمنڈ دماغی خلیے کی ایک اور قسم کی طرف متوجہ ہوئیں جسے گلیل سیل کہتے ہیں۔ گلیا کا مطلب ہے گوند، اور اس وقت یہ مفروضہ تھا کہ گلیل سیلز صرف دماغ کو ایک ساتھ تھامے ہوئے چپکتے خلیات تھے۔ ڈائمنڈ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ آیا آئنسٹائن کے دماغ میں ایسٹروسائٹس اور اولیگینڈروسائٹس سے زیادہ گلیل سیلز موجود ہیں؟ تو ڈائمنڈ نے دیکھا کہ خاص طور پر ایک ایسے ایریا میں جو امیجنیشن اور کمپلیکس تھنکنگ سے متعلق ہے، ان کی تعداد آئنسٹائن کے دماغ میں زیادہ تھی۔ اس دریافت کو میڈیا میں کافی توجہ ملی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے دماغی محقق ڈگلس فیلڈز کا کہنا ہے کہ سائنسدان واقعی نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیا بننے والا ہے۔ فیلڈز کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک دلچسپ اور عجیب و غریب تلاش تھی، اور اس طرح سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا گیا کہ یہ ایسٹروسائٹس کیا کر رہے ہیں۔ لیکن پھر 1990 میں اسٹیفن جے اسمتھ نامی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے محقق نے سائنس کے جریدے میں ایک مقالہ شائع کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسمتھ جانتا تھا کہ نیورون برقی چارجز کے ساتھ ساتھ کیمیائی سگنلز کو بھی استعمال کرتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ سائنسدانوں نے بہت پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، کیونکہ الیکٹرک چارجز کو مس کرنا مشکل ہے۔ لیکن اسمتھ کو یہ بھی شبہ تھا کہ ایسٹروسائٹس میں بھی بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا صرف کیمیائی سگنلز استعمال کرتے ہوئے کر رہے تھے، جن کو مس کرنا آسان ہے اگر آپ ان کو تلاش نہیں کر رہے ہیں تو۔ اور اسمتھ کے پاس اس سے بھی زیادہ کریزی خیال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسٹروسائٹس دراصل نیورون کے درمیان ہونے والی کیمیائی بات چیت کو سن رہے ہوں اور انہیں دماغ کے دور دراز علاقوں میں دوبارہ نشر کر رہے ہوں۔ اگر اسمتھ درست تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسٹروسائٹس سیکھنے، یادداشت اور یہاں تک کہ ذہانت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسمتھ نے اپنے خیال کو چوہے سے لیے گئے زندہ ایسٹروسائٹس پر آزمایا، اور فیلڈز نے NIH میں اپنی لیب میں اس تاریخی تجربے کو دوبارہ تخلیق کرنے کی پیشکش کی۔ ایسٹروسائٹس کمیونیکیشن کے سلسلے میں ڈاکٹر فیلڈز نیورو ٹرانسمیٹر کا ایک قطرہ ایسٹروسائٹ سیلز پر ٹپکاتے ہیں، جو کیمیکل کو محسوس کرتے ہیں اور روشنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد رنگ کی لہریں باہر نکلتی ہیں، کیونکہ کیمیائی پیغام ایک ایسٹروسائٹ سے دوسرے میں جاتا ہے۔ وہ خوردبین کے ذریعے ایسٹروسائٹس کی ایک ڈش کو دیکھ رہے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ستاروں کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس گلوٹامیٹ نیورو ٹرانسمیٹر کا تھوڑا سا ایک پپٹ میں حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا تھوڑا سا اس کلچر ڈش میں ڈالوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ آیا ایسٹروسائٹس اس نیورو ٹرانسمیٹر کو سمجھ سکتے ہیں۔ پپٹ میں نیورو ٹرانسمیٹر گلوٹامیٹ ہے۔ یہ ایک کیمیائی میسنجر ہے جسے اکثر نیورون استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے نیورو ٹرانسمیٹر لگا دیا ہے، فیلڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد فیلڈ ایک کمپیوٹر اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایسٹروسائٹس کی ڈش کی ویڈیو امیج سے بھری ہوئی ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے ایسٹروسائٹس کا ایک جھرمٹ تیز گرم رنگ کی چمک کے ساتھ روشن ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ رنگ کی بڑی لہریں رابطے کے ابتدائی نقطے سے باہر نکلتی ہیں۔ کیمیائی پیغام ایک ایسٹروسائٹ سے دوسرے ایسٹروسائٹ کو منتقل ہو رہا ہے۔
فیلڈز کا کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس تلاش کی حیرت کو پورا کر سکوں کہ یہ خلیے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ نیورون کے درمیان بھرے ہوئے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ فیلڈز کا کہنا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک دوسرے دماغ کو تلاش کرنے جیسا تھا جس کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خیال نے ان کی نئی کتاب دی ادر برین کے عنوان کو متاثر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ دماغ میں گلیا کے کردار کے بارے میں دریافت نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نیورو سائنس کی دنیا میں کس طرح ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ فیلڈز کا کہنا ہے کہ اب ہم کئی ایسے طریقے دیکھ سکتے ہیں جس میں ایسٹروسائٹس بہت سے علمی عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اب یہ جاننا اتنا پاگل نہیں ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کے ان حصوں میں غیر معمولی طور پر زیادہ تعداد میں ایسٹروسائٹس موجود تھے جو تصویری اور ریاضیاتی صلاحیت اور اس طرح کی چیزوں میں شامل تھے۔ تقدیر پوری ہو گئی۔ فیلڈز کی کتاب کا آغاز تھامس ہاروے کے آئنسٹائن کا دماغ چرانے کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہاروے کو اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا انتقال 2007 میں ہوا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جان کر خوش ہوا ہوگا کہ ایک یو ٹرن کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اس کے کام نے سائنسدانوں کو ذہانت کی نوعیت کے بارے میں کچھ سیکھنے میں مدد کی۔ پیٹرنٹی کا کہنا ہے کہ اگر تھامس ہاروے کو پتہ چلتا تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ تقدیر کی ہونی ہو کر رہی۔ جہاں تک چوری شدہ دماغ کی بات ہے تو وہ کبھی بھی آئنسٹائن کی پوتی ایولین کو نہیں ملا، کیونکہ وہ اس کو لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا تھامس ہاروے نے اس دماغ کو پرنسٹن یونیورسٹی کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کو واپس کر دیا۔ آئنسٹائن کے دماغ کی باقیات آج بھی فلاڈیلفیا کے کالج آف فزیشنز کے موتھر میوزیم میں محفوظ ہیں۔ آئنسٹائن کے دماغ کا وزن دماغ کے اوسط وزن سے تقریباً 10% کم تھا، لیکن اس کی چوڑائی 15% زیادہ تھی۔ تو ساری دنیا کو گریویٹیشنل ویوز اور گریوٹی کے بارے میں اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دینے والے آئنسٹائن کے اپنے دماغ کی اسپیسیفک گریوٹی عام انسانوں کے دماغ سے کم تھی۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اس کے دماغ کی اس انوکھی ساخت کی وجہ سے بھی نیورونز کی کنیکٹیوٹی زیادہ ہوگی، اور ایک کیمیکل انجینئر ہونے کی حیثیت سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کے ایکٹیویٹی کوفیشنٹس کافی زیادہ ہوں گے۔ آئنسٹائن کے دماغ میں گلیل سیلز کی زیادہ تعداد اور حالیہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آئنسٹائن کے برین میں ادر برین یا زیادہ گلیل سیلز کی موجودگی نے اس کو باقی تمام لوگوں سے منفرد بنا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید ولاگز دیکھنے کے لیے میرے چینل شیلز ڈائری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے بچوں میں دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی عادت ڈالیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔